اس نبا کے متعلق میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا کہ وہ حق و باطل کی کشمکش جس کا سلسلہ دراز حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر وہ یوں کہیے کہ آخری مراحل میں داخل ہوا، اور حضور کی خود زندگی میں وہ 23 سالہ زندگی نبوت کی، اس میں بھی یہ پھر آخری ادوار میں یوں نظر آتا ہے کہ یہ آخری جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی، بالخصوص 29ویں اور 30ویں پارے کی، تو یہ اس کشمکش کے جو آخری مراحل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان سے متعلق تھیں۔ اور اسی کے لیے پہلے میں نے کہا کہ یہ 30ویں پارے آخری پارے کی جو یہ آیت ہوئی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، میں نے کہا تھا کہ یہ نبأ العظیم جو ہے یہ وہ انقلاب عظیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے رفقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاتھوں برپا ہونے والا تھا۔ اس کے متعلق ویسے تو تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا، یہ ایک لفظ نبا جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ عربی زبان کے روح سے 2 مادے ہیں۔ آپ کو اب معلوم ہے کہ عربی زبان تو چلتی ہی مادوں کے سر پہ ہے، یوں سمجھیے یہ پودوں کی جڑیں جیسے ہوتی ہیں۔ ایک تو ہے نون بے اور حمزہ، اور ایک ہے نون بے اور واو۔ نون بے اور حمزہ جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خبر، اور اسی سے جو لفظ نبی بنا اس کے معنی خبریں دینے والا۔ یہودیوں کے ہیکل میں ایک منصب تھا، پروہت تھا ایک، وہ قسمت کے حال بتایا کرتا تھا، پیش گوئیاں کیا کرتا تھا، خبریں دیا کرتا تھا، تو اس کا مقام بہت بلند تھا۔ قسمت کا حال بتانے والا، اس کا تو مقام بلند ہوتا ہی ہے، تو اس کو نبی کہا کرتے تھے۔ وہ پیش گوئیاں کرنے والا اس کا ترجمہ ہوا۔ اس کا ترجمہ جب انگریزی زبان میں ہمارے ہاں ہوا تو نبی کو پروفٹ کہنے لگے، اور نبوت کو پروفیسی۔ تو پروفیسی تو آپ جانتے ہیں پیشین گوئی کو کہتے ہیں، تو پروفٹ پیشین گوئیاں کرنے والا، اس کا منصب یہ آ گیا۔ قرآن کریم نے یہ جو لفظ اپنے ہاں استعمال کیا ہے یہ نون بے واو کے مادے سے ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے مقام بلند پر کھڑا ہونے والا۔ اور یہ عجیب چیز ہے، صرف ایک لفظ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ مقام نبوت کیا ہے اور منصب نبوت کیا ہے۔ اور اس کی عملی تشریح تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پہلا پیغام قریش کے سامنے پیش کیا ہے تو اس کا انداز آپ دیکھیے کس طرح سے، جسے کہتے ہیں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وضاحت کر جاتا ہے قرآن کے ان نکات کی۔ آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ان کو آواز دی تھی، اور چونکہ آپ امین کے اعتبار سے مشہور و مقبول تھے تو ان کی آواز کے اوپر یہ قریش بھاگے ہوئے وہاں چلے آئے کہ ایک امین کی آواز ہے، معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو گویا نبوت سے پہلے ہی یہ مقام تو یوں حاصل ہو گیا ہوا تھا۔ بہرحال وہ آئے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم تباہ ہو جاؤ گے، تو کہو تم میری بات مانو گے، تسلیم کرو گے اسے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تسلیم کریں گے۔ ایک تو یہی بات تھی کہ حضور امین اور صدیق تو تھے ہی، انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ اس مقام پہ ہیں جہاں سے آپ دوسری طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم اس مقام پہ ہیں جہاں ہم صرف اس طرف دیکھ سکتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی وہ ہے اس مقام بلند پہ وہ کھڑا ہوتا ہے جہاں ایک طرف وہ عالم امر کے متعلق معلومات وحی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور پھر ان کو وہ کنوے کرتا ہے عالم خلق کی طرف۔ اس اعتبار سے یہ پہاڑی کی یہ سمت ہو گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پہلے ہی پیغام میں نبوت کے معنی واضح کر کے رکھ دیے۔
تو ہمارے ہاں نبوت پیش گوئیاں کرنے والا یا پروفٹ نہیں ہوتا، لیکن ہماری بدقسمتی جتنے ترجمے آپ لیں گے انگریزی زبان کے قرآن کریم کے، نبوت کو پروفٹ، نبی کو پروفٹ، نبوت کو پروفیسی، پروفٹ محمد ہر ایک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی زبان پہ آپ سنیں گے۔ کوئی نہیں یہ سوچتا کہ یہ ہم کس چیز کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہم تو یہودیوں کے نبی کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ تو مقام ہی اور ہے۔ اس مقام کے لیے تو بہرحال میں نے جب سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رقم کیا تو میں نے اس کا نام معراج انسانیت رکھا تھا۔ بلند ترین مقام میرے ذہن میں یہی آ سکتا تھا، اگرچہ حضور کا مقام تو اس سے بھی بہت بلند ہے کہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی روح سے جہاں نبی کے متعلق ذکر آئے گا تو وہ پروفٹ نہیں ہوگا، پروفیسی کرنے والا نہیں ہوگا، پیشین گوئیاں کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسانیت کے مقام بلند پہ کھڑے ہونے والا ہوگا۔ یہ پروفیسیز پیشین گوئیاں ہی تو ہیں جس نے مرزا غلام احمد جیسے کو نبی بنا کے رکھ دیا، وہ اپنی نبوت کا سارا مدار ہی پیشین گوئیوں پہ رکھ رہا ہے۔ دیکھیے یہ پیشین گوئی پوری ہوئی، وہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ اگر یہ پیشین گوئیاں یہی ہوتی ہیں کہ زلزلہ آئے گا، طوفان آئے گا، سیلاب آئے گا، سارے ادھیڑو کام کرنے والا، لیکن مدار ہے نبوت کا پیشین گوئیوں پر۔ کہاں سے یہ بات آئی؟ وہی پروفیسی جو تھی، اور بات آگے چلی گئی۔ اس نے تو ساتھ اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، باطل جو تھا۔ آپ کے ہاں جتنے یہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں ان کی کرامات میں بات ہی یہی ہے کہ وہ سب آنے والے حالات کا پتہ بتا دیتے ہیں، قسمت کا حال بتا دیتے ہیں، غیب کی خبر بتا دیتے ہیں۔ تو پروفیسیز تو وہاں سے چلی آ رہی تھی ہمارے ہاں۔ یہ پروفیسی کا سوال نہیں ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے مستقبل کی کہ جس کا علم انسانی ذرائع علم کی روح سے حاصل نہیں کیا جا سکتا تو وہ علم غیب ہے، وہ خدا کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی بہرحال نبأ العظیم۔ یہ نبأ جو ہے یہ نون بے حمزہ سے ہے، اس کے معنی ہیں خبر، انقلابی خبر جو تھی، اور تو اس کے متعلق یہ بات چلی آ رہی تھی کہ یہ کشمکش اب آخری دور میں داخل ہو گئی۔ قرآن کریم کا یہ انداز مسلسل چلا آ رہا ہے، جہاں وہ اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے کہ تمہاری غلط روش قانون مکافات عمل کی روح سے اس قسم کے تخریبی نتائج پیدا کرے گی۔ یہ دعویٰ ہوتا ہے قرآن کا۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں تمام سلسلہ قانون کے تابع چل رہا ہے، اور قانون یہ ہے کہ گندم از گندم بے روئے جو سے جو، گندم بو گے تو گندم اگے گی، جو بو گے تو جو اگے گی۔ جس قسم کی کا بیج ڈالو گے اسی قسم کی وہ فصل ہوگی، وہی اس کا پھل ہوگا، وہی اس کا جس قسم کا تمہارا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ ہوگا، جیسا تمہارا نظام ہوگا اسی قسم کا معاشرہ مرتکب ہوگا۔ یعنی یہ ہے اصولی چیز جو قرآن بیان کرتا ہے، اسے یاد رکھیے، شروع سے آخر تک یہی ایک چیز ہے جو دہرایا جا رہا ہے۔ وہ اس کے لیے دلائل دینے کے انداز و اسالیب مختلف اس کے ہوتے ہیں، لیکن نقطہ ماسک کا بنیادی نقطہ اس کا یہی ہے کہ ہر عمل اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اب انسانی زندگی میں جہاں دھوکہ لگتا ہے وہ یہ کہ انسان کی اس طبعی زندگی میں تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات نتائج سامنے نہیں آتے، تو اس نے اس کے لیے یہ کہا کہ انسان کی زندگی اسی طبعی دنیاوی زندگی تک محدود نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد بھی آگے چلتی ہے، اور جو آگے چلتی ہے تو وہ اس اپنے اعمال کا پشتارا اپنی کمر پہ لادے، یوں کہیے آگے بڑھتی ہے، وہ مرتب بھی ہوتی ہے اس کے اعمال سے جو اس دنیا میں اس نے کیے ہوتے ہیں، اور ان کا محسوس یا ان کا مظہر کا جو انداز ہے وہ اخروی زندگی یا قیامت کی زندگی جسے کہتے ہیں وہاں سامنے آئے گا۔ یہ ہے ملخص قرآن کی تعلیم کا۔ تو یہ پہلی آیات میں قرآن نے یہ بتا دیا کہ اب خود یہ ڈھلمل یقین ہو گئے ہیں اپنے متعلق۔ بڑی عجیب چیز تھی، میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے بھی ادب اور
خاص طور پہ شاعری میں ایک چیز ہوتی ہے سجسٹیونیس، ایمائیت، یعنی بات واضح الفاظ میں نہ کہنا، اشارے میں بات کہنا، اور یہ تمہارے اپنے شعور پہ چھوڑ دینا کہ تم خود صحیح نتیجے پہ پہنچ جاؤ. یہ ادب میں بڑی لطیف چیز ہوتی ہے اور بڑی ہی وہ ایسی ذوق سلیم کو جا کے اپیل کرنے والی ہوتی ہے. لطف آتا ہے اگر ایمائیت جو ہے کسی شعر میں یا کسی ادب کے فکرے میں ہو. قرآن نے یہاں، قرآن کا میں نے عرض کیا تھا کہ ادبی اعتبار سے بھی اس کی مثال نہیں ملتی. تو انداز جو بیان کیا تھا قرآن نے بڑا عجیب لطیف انداز تھا ایمائیت کا. اما یتساءلون، اب یہ کس بات پہ چیمیں گوئیاں شروع کر دی انہوں نے. کہنا اس نے یہ تھا کہ اب وہ جو پہلا یقین تھا ان کا، جس کو لیے ہوئے یہ مقابل میں آئے تھے کہ یہ ہیں کیا، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے، کچل کے رکھ دیں گے، ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس قوت ہے. اور اس میں ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، کوئی تذبذب نہیں تھا، ایک چٹان کی طرح سامنے آئے تھے. قرآن کیا یہ رہا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد جو متعدد طور پر شکستیں ان کو ہوئی، حالات نے تبدیلی کی، خود ان کے اپنے اندر اب کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ یہ چیمیں گوئیاں کر رہے ہیں اس کے متعلق کہ یار بات کچھ ٹھیک بھی ہے، کچھ یہ سچے ہی نظر آتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کامیابی ہے. تو قرآن نے بات یہ کہنی ہے کہ جب کسی قوم کی زندگی میں یہ مرحلہ آئے کہ اس کے اپنے مقصد کے متعلق تذبذب پیدا ہو جائے تو سمجھ لو شکست ہو گئی اس قوم. کتنی بڑی عظیم چیز. اور پھر ہم فیہ مختلفون، چیمیں گوئیاں اور تذبذب بھی نہیں ہے، اختلاف کرنا شروع کر دی. بات یوں اختلاف ہوا کسی قوم کے اندر کسی مقصد کے متعلق، کسی محاذ کے متعلق، بھائی یہ سمجھیے کہ یہ بس اس کی شکست کا پیش خیمہ ہے. سامنے دیکھا آپ نے بات کیا کہی قرآن نے، اور اصول کتنا بڑا عظیم دیا، لیکن وہی سجسٹیونیس یا ایمائیت کا جملہ. اور پھر میں نے جو عرض کیا تھا کہ وہ چیز کہ یہ وہ قیامت جو ہمارے ہاں تصور میں ہے، اس دنیا کے آخری وقت میں جو کہتے ہیں کہ پہاڑ ٹکرائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن یہ وہ قیامت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے متعلق ہے کلا سیعلمون، یہ ابھی دیکھ لیں گے اس انقلاب کو جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم، ابھی سیعلمون. اور اتنے زور سے یہ کہا کہ ثم کلا سیعلمون، ارے پھر سن لو اس بات کو، ابھی دیکھ لیں گے. یہ بات کوئی دور کی بات نہیں ہے، ابھی آنا چاہتی ہے سر. ورنہ جہاں تک اس قیامت کا تعلق ہے آنے والی کا، ہمارے ہاں تو بعد میں یہ سلسلہ ہوا، یہ عیسائیوں کے ہاں ایک دور آیا ان کے ہاں کہ قیامت آنے والی ہے. یہ 1740 میں ایک پادری تھا جرمنی کا، بینجل، اس نے یہ کہا حساب لگا کر کہ 1836 میں قیامت آ جائے گی. اب جناب وہ جو 36 کے آنے کے قریب جو دن تھے، وہ لوگوں نے گھر بار چھوڑ، شہر چھوڑ باہر جنگلوں میں چلے گئے. گویا قیامت شہروں میں تو آنی ہے، جنگلوں میں چلے گئے. اور کیا کرتے بیچارے، وہ عجیب افراتفری مچ گئی اس قوم کے اندر، اس ملکوں کے اندر، یورپ کے اندر. وہ 1836 گزر گیا تو پھر دوسرے پادری اٹھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تھوڑی سی غلطی لگ گئی تھی. پنجابی جنوں ٹپلا کہندے ہیں، غلطی سے زیادہ جامع ہے وہ لفظ. حساب میں کوئی غلطی لگ گئی تھی، یہ اصل میں 1843 میں آئے گی. اور پھر وہی قیامت، وہ 43 بھی گزر گئی. پھر انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے کہا 47 میں آئے گی، وہ بھی گزر گیا. پھر انہوں نے کہا اب جو ایک پہلا غلطی کر گیا ہے کہنے میں پھر فلاں سال میں آئے گی، اس کو لیے چلے جا رہے ہیں، اس کو جھوٹا کیسے کہہ دیں. کہنے لگے 61 میں آئے گی. اب جب 61 میں بھی نہ آئی تو تھک کے ہر مقام پہ 2-4 رہ گئے، اس کے بعد ختم ہو گیا سلسلہ. پھر نہیں کسی نے اور پیشین گوئی کی. تو گویا یہ آنے کی صورت نئی نسل والوں کو میرا خیال ہے آج کل وہ بات نہیں ہوتی. ہم سے پوچھئے، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہوتے تھے، ہر دوسرے سال تیسرے سال شہر میں لگے ہوئے ہیں، جمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی وہ ہمیشہ ایسا ہوتا. احمد خادم حرمین الشریفین نے یہ لکھا ہے، یہ ہوتا تھا
میری عمر کے بڑے بوڑھے اس کی تائید کریں گے، یہی ہوتا تھا نا۔ ایک تو میں نے کہا تھا سامنے میرے چاچا عطا اللہ ہے، وہ بڑے بڑے پوسٹ ہو، اور اس میں پھر یہ اب قیامت آنے والی ہے اور طوفان آئے گا، پہاڑ ٹوٹیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ بڑا لمبا چوڑا ہوتا تھا۔ پھر وہ نیچے ہوتا تھا کہ وہ خواب آیا ہے، وہ احمد کوئی تھا کہ ان کو حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت سے کہہ دو کہ اب وہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، یعنی وہ قیامت جو آنے والی ہے اس کو ایوارڈ کر رہے ہیں۔ ہاں تو یہ ہوا کرتا تھا، وہ آنے والی ہے قیامت صاحب پہ۔ وہ بھی کئی سال ہوتا رہا، اس کے بعد وہ سلسلہ بھی اب ختم ہو گیا ہوا ہے۔ لیکن یہ قرب قیامت کے متعلق یا قیامت کے متعلق جو ساعت ہے، اس پہ تو کئی کتابیں آپ کے ہاں ہیں۔ قرب قیامت کی نشانیاں کتابیں آپ کے موجود ہیں، اور وہ یہی ہیں، وہ قرآن کی آیت ہے، یہ نبأ عظیم کی یا یہ کشمکش کی۔ کسی کی نگاہ اس پہ نہیں کی، اس نے تو کہا ہے کلا سیعلمون، اور کہا ہے قریش سے، اور کہا ہے آج سے 1400 سال پہلے، اور ہم اس آنے والی قیامت کے متعلق یہ نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں سامنے۔ بہرحال یہ وہ تھا انقلاب عظیم۔ اب یہ کہنے کے بعد یہ آئے گا، پھر وہ قرآن آ گیا اپنے اسی انداز کی طرف، اسی اسلوب کی طرف کہ وہ خارجی کائنات میں جو جس انداز سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، وہ قانون کے زور پہ چلتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ پہلے شواہد خارجی کائنات کے پیش کرتا ہے، دوسرے شواہد ہوتے ہیں تاریخی اقوام سابقہ کی زندگیوں۔ تو یہاں اتنا کچھ کہنے کے بعد کلا سیعلمون، اب آیا وہ اپنے اس انداز پہ، الم نجعل الارض مہادا، غور کرو تو سر ہمارے قانون کی زنجیریں کتنی محکم ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا تھا، شاید پچھلی دفعہ بھی، کہ آج سے 1400 سال پہلے جب پورے کرۂ ارض میں بھی ابھی تصور یہ نہیں تھا زمین کے متعلق کہ زمین گھومتی ہے، اور وہ بھی عرب کی سرزمین میں جہاں یہ عام نوشت و خوان کا ذریعہ بھی بہت محدود تھا، علم تو ایک طرف رہا، اس زمانے میں عرض کے متعلق کہنا۔ پھر میں وہ آیت دہرا دوں، یہ آیات جو ہیں ان کے حوالے رکھتے چلے جائیے اپنے ساتھ۔ 3-4 مرتبہ قرآن میں یہ چیز آئی ہے، کم از کم ایک حوالہ تو میرے سامنے ہے، 31/10 ہے۔ جی ہاں، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، 31/10، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، یہ ساتھ تمیدہ اور بکم عجیب چیز ہے کہ وہ گھوم رہی ہے تمہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے۔ تو یہ عجیب چیز ہے، کسی گھومنے والی چیز کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں تو ایسا چکر آئے گا، تو پتہ چلے گا اس کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لیے ہوئے گھوم رہی ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں ایک شخص جو نبوت سے پیشتر ان پڑھ تھا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے بیکم، تمہیں ساتھ لیے ہوئے، اور یہ 2-3 مرتبہ قرآن کے اندر دہرایا گیا ہے۔ یہاں اس کی بجائے لفظ مہادہ کہا گیا ہے، بات وہی ہے، بچے کا پنگورا حرکت میں بھی ہے، جنبش میں بھی ہے، سکون بخش رہا ہے، اس کی نیند میں خلل نہیں آتا بلکہ نیند آ جاتی ہے اس کو اس حرکت سے۔ یہ رات کو پنگورا بنتی ہے نا یہ زمین آپ کی، اس تیزی سے یہ گھوم رہی ہے کہ اگر اس کا احساس آپ کو ہو جائے تو سونا تو ایک طرف آپ زندہ نہ رہ سکیں، لیکن قرآن اس کو تمیدہ بکم کو مہادہ کہتا ہے۔ ابھی آ جائے گا کہ وہ مہادہ کیوں کہا ہے۔ والجبال اوتادا، یہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے ہاں سے مراد ہے کہ سائنسدانوں میں، دنیا کے سائنسدانوں میں علم الارض کے اوپر کچھ زیادہ ابھی توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب شروع ہو گئے ہیں اس کے متعلق بھی وہ تحقیق کرنے کے لیے، یہ کہ زمین کی اس ساخت میں یا ہیئت میں پہاڑوں کا کیا رول ہے جو یہ پلے کرتے ہیں، یہ ابھی تک تحقیق پوری نہیں ہو سکی، لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔
قرآن نے جہاں بھی ارض کے متعلق کہا ہے یہ اس طرح گھومتی ہے، وہاں پہاڑوں کا ذکر ساتھ کیا ہے، اور کچھ یوں کیا ہے کہ جیسے یہ اس میں گڑے ہوئے ہوں اور اس کا بیلنس قائم رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے نزدیک تو میں نے شاید عرض کیا تھا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا مدینہ یونیورسٹی کے جو چانسلر ہیں بن باز، ان کا یہ فتویٰ شائع ہوا تھا کہ کوئی شخص جو یہ کہے کہ زمین گھومتی ہے یا گول ہے تو پہلی چیز یہ کہ ان کی بیویوں پہ طلاق، یعنی کہے وہ طلاق بیوی پہ، اور پھر اس کے بعد دائرہ اسلام سے خارج، پھر وہ مرتد، اور اس کے بعد یہ آج بھی آپ کے ہاں وہ جو مرکز ہے آپ کے ہاں اسلام کی تعلیم کا، اس مرکز کی یونیورسٹی کا چانسلر آج بھی یہ کہہ رہا ہے تو آپ سوچئے کہ اس زمانے میں تو یہ جو چیز ہے ہمارے ہاں نہیں، ہم تو ابھی تک یہاں ہیں۔ اگر یہ بن باز صاحب کے اسلام کے مطابق چلیں تو یہ ماننا کہ زمین گھومتی ہے، اس سے تو بہرحال جو شادی شدہ نہ ہو وہ تو مان لیں کچھ نہیں بگڑے گا، شادی شدہ کا تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک یورپ کے سائنسدان بھی علم الارض کے متعلق ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچے، وہ بتائیں آئیں گے یہ ساری چیزیں۔ قرآن نے کہا ہے یہ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ اکبر۔ خارجی کائنات و انسانوں کی اپنی دنیا کے اندر ہمارے آیات پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، ہر پردہ جو اٹھے گا وہ اس حقیقت کی دلیل بن جائے گا کہ قرآن نے جو کہا تھا سچ تھا۔ تو وہ تو قرآن کے حقائق کے ثبوت میں بات ہی یہ پیش کر رہا ہے کہ خارجی کائنات کے حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھتے جائیں گے اور یہ اس کے دعاوی سچ ثابت ہوتے چلے جائیں گے۔ تو وقت آئے گا کہ جب یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ یہ جو عرض کے ساتھ جبال کا یا پہاڑوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے ان کا کیا رول ہے۔ بہرحال ہم تو یوں ہی گزر جائیں گے، ہمارا تو یہ میدان بھی نہیں ہے ابھی۔ وہ اگلی بات آ گئی ہماری، اب قانون ملاحظہ فرمائیے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، دو لفظ ہیں، پہلے جو کچھ ہوا کرتا تھا اس کو تو چھوڑ دیجئے، اب آج آپ کے دور میں تو اس مسئلے نے بے حد شدت اختیار کر رہی ہے نا کہ عورتوں کے حقوق کیا ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر اس پہ بحثیں، مذاکرے، سیمینر اور پھر قوانین بن رہے ہیں اس کے مطابق۔ گواہی نہیں اس کی قابل قبول، حقوق بتا رہے ہیں آپ۔ دہن کا ذکر کیا، یہاں سر ہی غائب ہے غریباں سے، وہ انسان ہی نہیں ہے، اس کی شہادت ہی نہیں دی جا سکتی، اور اگر کہیں قیمت دینی پڑ جائے، دیت جس کو کہتے ہیں، تو مرد کی قیمت سے آدھی قیمت عورت کی ہوگی۔ یہ آج کل آپ کے یہاں کے مسائل ہیں، قوانین بن رہے ہیں آپ کے یہاں کے۔ تو میں نے بھی، میرے پاس بھی بہرحال یہ آتی رہتی ہے صورت۔ تو میں نے تو یہ کہا کہ صاحب یہ اس مسئلے کو جو لیے پھر رہے ہیں، ان سے پہلے تو یہ پوچھئے کہ یونائٹڈ نیشنز کا UN کا جو چارٹر ہے، بیسک ہیومن رائٹس، بنیادی حقوق انسانیت، ہیومن رائٹس، تو اس ہیومن میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں؟ آپ کی حکومت نے اس پہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا بیویوں سے کہ آپ خامخواہ کے لیے یہ جلوس نکال رہی ہیں اور اس قسم کے محضر نامے پیش کر رہی ہیں، وہ حقوق جو ہیں وہ انسانیت کے، مرد عورت دونوں اس میں یکساں طور پہ داخل ہیں۔ UN نے تو یہ چیز کی، انہوں نے دستخط کر دیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ حقوق آپ کو یہاں نہیں مل رہے تو ان سے کچھ کہنے کی بجائے UN سے کہیے کہ یہ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ بحیثیت انسان جو حقوق حاصل ہیں، اب یہ تو یہ کرنے سے رہے کہ انسان کی شکل سے عورت کو الگ کر دیں، انسان تو ماننا پڑے گا، اور وہ حقوق جو ہیں وہ متعین کر دیے ہیں، آپ کی کسی شرعی عدالت نے نہیں، UN نے کر دیے ہیں، انہوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ایک تو حقوق بحیثیت عورت کے یہ آ گئے، آپ برابر کے حقوق ہیں اس کے اندر، اور دوسرے حقوق ہیں بحیثیت بیوی کے۔ قرآن نے نکاح کو معاہدہ قرار دیا ہے، یہ معاہدہ کرتے وقت جو بھی حقوق آپ چاہتی ہیں اس میں لکھوا لیجیے۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے آپ کو اس طرح سے
مذاکرے کرنے کی، جلوس نکالنے کی یا ڈیمانسٹریشن کرنے کی سوال ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال ویمنز رائٹس کمیشن ہمارے ہاں آج کل بیٹھا ہوا ہے. بات آئی تھی دو لفظ خلقناکم ازواجن. یہ ازواجن زوج کی جمع ہے. پہلے دیکھیے یہ خلقناکم پوری نوع انسانی سے کہا گیا ہے، یہ تمہیں پیدا کیا ہم نے ازواج. اب اس میں مرد اور عورتیں ہیں انسانیت میں، ان کو پیدا کیا ہے ازواج. میں نے عرض کیا کہ زوج ہے اس کی جمع ہے. یہ ہمارے ہاں تو اب زوج جو ہے یہ لفظ تو استعمال ہی نہیں زبان میں ہوتا، زوجہ ہی ہوتا ہے. اور زوجہ بیوی ہوتی ہے، مرد ہوتا ہی نہیں. بس وہ زوجہ فلاں. عربی زبان میں زوج ان دو چیزوں کو کہتے ہیں کہ جس ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل نہ ہو سکے، ناکارہ رہ جائے. ٹانگے کے دو پہیوں میں سے ہر پہیا ایک دوسرے کا زوج کہلاتا ہے. خلقناکم، پوچھئے یہ کم کے کیا معنی؟ پوری انسانیت کے لیے آیا. کیسے پیدا کیا تم لوگوں؟ ازواجن، پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے تم کو، عورت اور مرد کو، کہ ایک کے بغیر دوسرے کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی، وہ بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. ان پہیوں کا یکسر برابر ہونا، مساوی ہونا، 1 انچ کا بھی فرق پڑ جائے ایک پہیے میں دوسرے پہیے کے مقابلے میں، گاڑی بہرحال چلتی نہیں ہے. ایک پاسے رہے کہنے پاس پہ آ جانی ہے، پوچھو نہیں اور گڈی دا ہوندا کی. اور اگر پہیا یہ ایک ہو تو، اور اگر ایک پہیا گول ہو دوسرا پہیا چوکور ہو، چلا لو گاڑی. ہے نا انہوں نے یہ چوکور پہیے رکھے ہوئے، چلتی ہیں گاڑیاں آپ کی. پوری قوم کی گاڑیاں رکی ہوئی ہیں آپ کے یہاں پہ عزیزان من، جو عورت کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے. عورت کے ساتھ نہیں، خدا کی تخلیق کے ساتھ. وہ کہتا ہے خلقناکم ازواجن، یہ کہتا نہیں تم بناتے پھرو ان کو آپس میں ایک دوسرے کو، مرد اور عورت کو زوج. ہم تو نہیں زوج بنائیں، نہ بناؤ بھائی، ان کا کیا بگاڑ دو گے؟ پھر دیکھ لو گے جو حشر ہوتا ہے. خلقناکم ازواجن عزیزان من، مسئلہ حل ہو جاتا ہے. قرآن ہے، اس کا اپنا انداز ہے. سوال ہی یہاں نہیں کہ الگ الگ حقوق کا تعین کیا جائے. نہ دو حقوق ان کو، دوسرا پہیا ہے نا، چلا لو گاڑی. خلقناکم ازواجا. وہ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کس انداز سے اتنے اتنے بڑے مسائل معاملات کو حل کر کے رکھ دیتا ہے ایک لفظ ازواج سے. قرآن نے یہ زوج کا لفظ خاوند کے لیے بھی استعمال کیا، خود قرآن میں یہ ہے. تو وہ تو کرنا ہی تھا جب اس نے ازواج کہا ہے دونوں کو. بس جس آئین میں، جس نظام میں، جس معاشرے میں یہ ایک دوسرے کے زوج نہیں ہیں، وہ غیر قرآنی معاشرہ ہے، خدا کی مشیت کے خلاف ہے، اس کی تخلیق کے خلاف ہے. وہ کہتا ہے خلقناکم ازواجا. قوموں پر عذاب یوں ہی نہیں آ جاتا، خدا کو چیلنج دینے سے عذاب آتا ہے. یہ چیلنجز ہے عزیزان من، یہ مسائل نہیں ہیں، فقہی قوانین نہیں ہیں، زندگی کے بنیادی حقائق ہیں، مسائل ہیں، بنیادیں ہیں زندگی کی. خلقناکم ازواجا ایک بنیاد ہے زندگی کی، اس کے خلاف کرنا خدا کو چیلنج دینا ہے. نتیجہ اس کا ظاہر ہے، اس کا کیا بگڑتا ہے. خلقناکم ازواجا. اچھا، تو میں نے عرض کہا تھا کہ مہاد کہا ہے عرض کو خدا نے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. زمین انگورے کی طرح رات آتی ہے تو تاریکی کو کہا کہ ایک قسم کا پردہ ڈال دیتی ہے. وہ دیکھا عام طور پہ سامنے لیمپ روشن ہو یا بلب جلتا ہو تو نیند نہیں آتی، تاریکی میں نیند آتی ہے. وہ پردہ بن جاتی ہے روشنی کا، اور وہ ایک ایک گھر میں ایک ایک بلب کے اوپر وہ پردہ نہیں ڈالتا، وہ پوری کرۂ ارض پہ یا اس حصے پہ جس میں رات آتی ہے وہ تاریکی کا پردہ ڈال دیتا ہے تاکہ تم آرام سے سو جاؤ. سباتن. نیند میں یہی چیز نہیں ہوتی، ہم تو یہ نا کہ آپ سو جانا ہے،
یہ جتنی طاقتیں جتنی توانائیاں صرف ہوتی ہیں دن میں تگ و تاز سے، نیند میں ریکوپ کر لیتا ہے انسان اس کو۔ وہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب رات نیند آئی نہیں اچھی طرح سے کھڑکتی ہوئی تو تھکا ہوا اٹھا ہوں میں، جی نہیں چاہتا اٹھنے کو، کیا ہوا؟ نیند کیا کرتی تھی جو نیند نہیں آئی تو یہ کیفیت پیدا ہو گئی؟ ہم نے کبھی اندازہ ہی نہیں لگایا کہ ساؤنڈ سلیپ اگر رات کو آ گئی ہو تو کس قدر آدمی فریش اٹھتا ہے۔ یہ فریشنس کیا ہوتی ہے، تازگی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو توانائیاں صرف ہو گئی ہوتی ہیں دن میں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو وہ کام کاج کے لیے جو دن بنایا تھا تو اس کے لیے جتنی توانائی صرف ہوتی ہے وہ رات کی ساؤنڈ سلیپ میں، گہری نیند میں وہ ریکوپ ہو جاتی ہے، توانائیاں واپس آ جاتی ہیں، ریفریشڈ اٹھتا ہے، تر و تازہ اٹھتا ہے، پھر وہ اس قابل ہو جاتا ہے جعلنا النہار معاشا۔ ترتیب دیکھتے ہیں کیسی خوبصورت ہے سر، نوم کو سبات، لیل کو لباس اور نہار کو معاش، اور یہ سب کچھ اٹل قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ قوانین جو کروں کو بھی اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ بنائنا فوقکم سبعا شدادا، متعدد کرے تمہارے ہاں فضا کی پہنائیوں کے اندر ہیں۔ یہ ان کا نظم و نسق ہے باہمی کہ جس سے یہ دن اور رات اس کی گردش دولابی جاری ہے، یہ ہو رہی ہے، کتنی ایگزیکٹنیس سے ہوتی ہے۔ یہاں ہم حسابی قاعدے سے بتا دیتے ہیں کہ سورج اتنے منٹ اتنے سیکنڈ کے اوپر طلوع ہوگا، اتنے پہ وہ غروب ہوگا۔ یہ ہمارے حساب کی روح سے سورج نہیں ہوتا، سورج کے حساب کی روح سے ہم اپنے ہاں یہ کیلکولیشن کرتے ہیں، کبھی غلط ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاں کے انسانوں کی کبھی گاڑی کے معنی اب ٹرین ہے، نہ وقت پہ آتی ہے نہ وقت پہ آتی۔ جب پوچھو یہ کیا ہے، کہ جی ہوا پانی کا کھیل ہے گا، کسی دی اختیار ہی تھوڑا ہے گا، اختیار چیز نہیں ہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ غنیمت ہے کہ وہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں رکھی، کہیں اگر سورج چاند بھی ان کے اختیار میں ہو جاتا کچھ ہی نہیں کیا اجر برپا ہوتا تھا۔ وجعلنا سراجا وہابا، ایک ہی چیز میں سورج پیدا کیا، روشنی بھی دی، حرارت بھی دی۔ ہم نے دو لفظ پڑھے، زیادہ سے زیادہ ان کے دو معنی یہ لیے۔ سائنسدان سے پوچھو کہ حرارت کا اور روشنی کا زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اب تو اس کتاب کا شاید نام بھی نہیں کہیں آئے گا، ہمارے ہاں بچپن میں ایک کتاب ہوتی تھی زندگی روشنی صفائی، شاید ذہن میں آ جائے میرے معاصرین کے، وہ نصاب تھی پتہ نہیں چوتھی پانچویں زمانے پر، اس میں روشنی خاص طور پہ زندگی اور روشنی کا تعلق جو تھا اس زمانے میں سمجھایا جاتا تھا۔ پھر حرارت کا تعلق تو یہ پودوں کے متعلق تو عام سیدھی سی بات ہے، اگر اس میں روشنی نہ پہنچے، اگر ان کو حرارت نصیب نہ ہو، ان میں نمود ہی نہیں ہوتی، نشو و نمائی نہیں ہوتی۔ تو گویا دو چیزوں کا ہونا نہایت ضروری ہے، روشنی اور حرارت۔ کہا کہ ایک ہی سرچشمہ سے روشنی اور حرارت دونوں تمہیں مل جاتی، اور ایسا وقت پر وہ ابھرتا ہے، ایسے وقت پہ وہ راستہ متعین راستہ ہے جو وہ طے کرتا ہے، متعین وقت میں جا کے وہ غروب ہوتا ہے۔ کہا کہ کہو یہ کسی قانون کی شہادت دیتا ہے یہ نظام، یا یہ ہے کہ یہ لا قانونیت ہے کہ ظالم ظلم کرتا رہے کوئی پکڑ ہی نہ سکے؟ لا قانونیت تو نہیں ہے۔ جعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کیا بات ہے! کئی لفظ تھے عربی زبان میں بادلوں کے لیے، بادلوں کو موسرات کہنا چاہتے، موسرات اثر، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نچوڑ کر اس کے ہاں سے جتنی چیزیں ایسی ہوں جو ناکارہ ہوں، ناکامیاب نہ ہونی، ان کو الگ کر دینا، اور کشید کیا ہوا پانی جو ہے اس کو اٹھانا، کشید کیے ہوئے پانی کو بادل کہنا۔ آج سمجھ میں بات آتی ہے جو کہتے ہیں کہ سارا نظام جو آپ کے ہاں فطرت کا واٹر ورس کا چل رہا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے سمندر کا پانی تو ایک گھونٹ بھی آپ نہیں پی سکتے، وہ تو ہلاکت ہوتی ہے۔ پھر اس کے اندر جو کثافتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں وہ ایسی نہیں ہوتی کہ فلٹریشن سے وہ دور ہو جائے،
وہ اس کو محلول کہتے ہیں. اس میں ایسی حل ہوئی ہوتی ہیں کہ صرف ڈسٹلیشن سے الگ ہو سکتی ہیں، وہ فلٹریشن سے نہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی ململ کا کپڑا یا اس قسم کی چیز لی، پانی ڈال دیا اس میں، یہ ٹھیک ہے. دردرے مادے جن کو کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آ جائیں گے، لیکن جو حل ہوا مادہ اس کا ہوگا وہ تو اس میں نہیں آئے گا، وہ تو ڈسٹلیشن سے آئے گا. نظام یہ ہے کہ سورج کی روشنی سمندر سے جتنے بھی ہلاکت آمیز زندگی کے خلاف جانے والے مادے ہیں وہ سمندر میں رہنے دیتی ہے، کشید کر کے سورج کی کرنیں لے جاتی ہیں اوپر مصفہ پانی کو. قرآن اسے موسرات کہتا ہے، نچوڑا ہوا پانی جو ڈسٹیلیشن کے ذریعے سے اوپر جاتا ہے، موسرات. اور عربی کے مرادفات کیا کام دیتے چلے جا رہے ہیں سب. تو قرآن آ ہی سکتا تھا اس زبان میں. یہاں جو محیر العقول نظام قانون کا بتایا ہے نا، اس کے لیے موسرات کا لفظ آ رہا ہے، ورنہ صاحب کا لفظ بھی تو تھا. موسرات مان سجاجن لے جاتے ہیں اس طرح سے کشید کر کے، اور پھر بلیوں اچھلتا ہوا پانی تمہارے اوپر، صاف مقدر پانی تمہارے اوپر برستا ہے، تاکہ لنخرج بہ حبا و نباتا و جنات الفافا، تاکہ اس میں سے اجناس بھی اگے، سبزیاں ترکاریاں بھی اگیں، پھل بھی پیدا ہوں. ایک ہی قسم کا پانی مختلف اقسام کی چیزیں اس میں سے پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے. کہتا ہے یہ جو پیدا ہوتی جاتی ہیں ان کو تم دیکھتے ہو. نظام کیا ہے؟ جو بیج بوتے ہو اس قسم کا پھل آتا ہے. بات ساری یہ کہنی تھی. تو کہا کہ اگر یہ خارجی کائنات میں یہ اصول و قانون ہمارے ہاں کا جاری و ساری ہے تو تم اس کائنات سے الگ ہو کہیں، تم پہ قانون یہ نافذ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں آ گیا وہ جس کے لیے یہ اتنا کچھ کہا گیا تھا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا یہ کہ انا یوم الفصل کانا میقاتہ. یہ سب کچھ ہم نے تمہیں اس لیے کہا، یوم الفصل یہاں کہا ہے. کیا خوبصورت باتیں ہیں. چونکہ وہ نباتات، پودے، جنسیں، فصلیں، اجناس، پھل، یہ چیزیں کہہ رہا تھا نا. وہ فصل تو آپ کے ہاں کہتے ہیں، ہمارے ہاں ہارویسٹ کو ہے نا یہ. اور فصل کہتے ہیں الگ الگ کر دینے والا. فصل کہتے ہیں نتیجہ کسی عمل کا جو عمل سے الگ ہو جاتا ہے. کہا کہ ان تمام چیزوں کے بعد تم کس نتیجے پہ پہنچتے ہو؟ وہ یہی ہے نا کہ یوم الفصل جو ہے، ہارویسٹ کا جو وقت ہے، کاٹنے کا جو ہے بونے کے بعد، کانا میقاتا، قانون کی روح سے وہ مقرر ہے، متعین ہے. میقات کسی کام کے لیے جو مقرر وقت ہوتا ہے کسی چیز کا وہ میقات کہلاتا ہے، اور وہ مقرر ہوتا ہے. فصل والوں سے یہ پوچھئے، ذمہ داروں سے، وہ جو وقت مقرر ہوتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے ایسا. اب تو معلوم نہیں یہ کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہو گئی ہیں خارجی کائنات میں بھی. ابھی اس کے متعلق کچھ سائنسدان بھی کسی نتیجے پہ پہنچے نہیں ہیں. اس وجہ سے یہ موسموں کی تبدیلیاں جو بالکل لگے بندے قانون کے مطابق پہلے ہوا کرتی تھی، اب یہ بھی آرڈیننسز کے ذریعے ہونی شروع ہو گئی. یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے عرصے تک یہ گرمی کا موسم رہے گا، یہ خشک گرمی رہے گی، کب وہ بارش آئے گی، کب وہ ہوا چلے گی. ورنہ ہمارے ہاں کا ذمہ دار یوں آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ دیتا تھا کہ چوتھے دن وہ کیا کہتے تھے، پروا آئے گا اور اس میں یہ ہوگا. وہ چوتھے دن پروا آتا تھا. وہ اس کی دانش مندی نہیں تھی، اس کا تو تجربہ تھا. وہ قانون تھا جس کے متحد یہ کچھ ہوتا تھا. یوم الفصل کانا میقاتا. یہ جو اب اس میں جواب آ گیا کہ صاحب یہ جو کچھ ہمیں ڈرا رہے ہو، یہ ہوگا وہ ہوگا، یوں تباہی آئے گی، تم ختم ہو جاؤ گے، وہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ وہ قرآن نے کہا کہ وہ جو مہلت کا وقفہ درمیان میں ہم نے رکھا ہوا ہے، تمہارے ہزار بےتابیوں کے باوجود، بےتابیاں نہیں، تمہاری طعن و اعتراض کے باوجود بھی ہم اس میں تبدیلی نہیں کرتے. ورنہ آ جاتا ہے نا غصہ کہ روز جو آ کے اس طرح دیا چوبیاں دیندے پے ہو، پھر وہ آتی کیوں نہ تباہی، لاتے کیوں نہیں تم؟ بڑی چیز تھی. حضور سے تو یہ کہا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، برداشت کرو جو یوں کچھ کہتے ہیں. خود اللہ میاں کو نہیں اس میں یہ غصہ آیا کہ اچھا یہ کہتے ہو کہ لو یوں تو یوں ہی صحیح بچوں. نہیں صاحب،
وہ قانون والا خدا ہے، جذباتی خدا نہیں ہے. اسے غصہ نہیں آتا، اسے خوشی نہیں ہوتی. میقات ایک لفظ ہے، یوم الفصل جو ہے وہ میقات ہے، قانون کی روح سے وہ متعین ہے وقت جو ہے، اس کی خلاف ورزی ہم بھی نہیں کرتے. اور جو بھی خدا کے نام کے اوپر اس دنیا میں نظام اقتدار قائم کرے گا، خدا کی صفات میں یہ صفت اس کے لیے ہوگی کہ قانون کے خلاف وہ کبھی نہیں کرے گا. قانون غیر متبدل ہوگا، قانون خدا کا مقرر کردہ ہوگا، اور وہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی تو ایک طرح وقت بھی نہیں بدل سکے گا. میقات یوم الفصل کان میقات، وہ جب وقت پورا ہو جائے گا اور وہ یا وقت آ جائے گا، وہ جو ہے اس میں ہوگا کیا؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. یہ لفظ بھی نفخ صور یہ قرآن میں آتا ہے. ترجمے ہمارے ہاں ہوتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ تصور ہوگا کہ قیامت کے دن وہ ایک فرشتہ سور سرنا کو کہتے ہیں، وہ نرسنگا ہوتا ہے، بگل جس کو آج آپ کہتے ہیں، بگل کو بجایا جاتا ہے. جنگ کے زمانے میں جنگ کے لیے تو یہ بگل، آج بھی بگل کام دیتا ہے، اور اس زمانے میں تو بگل ہی آواز ہو سکتی تھی، بڑی آواز، لاؤڈ سپیکر ہوتے نہیں تھے، اس کو بھی کہتے تھے. نفخ فی الصور کے معنی ہوتے تھے کہ اس میں پھونکنا، معنی لیے جاتے تھے میدان جنگ کا. قیامت میں یہاں والوں کے متعلق یہ لفظ نہیں استعمال کرتے تھے، ہمارے ہاں کے مفسر. قیامت میں ایک فرشتہ سور پھونکے گا، نرسنگا، اور پھر یہ مردے قبروں سے اٹھیں گے، اور اٹھ کے تو وہ وہاں میدان حشر میں جائیں گے. یہ تصور ہمارے ہاں یہ سور کا تھا. جیسا بار بار میں دہرائے چلا جا رہا ہوں، آخرت کی زندگی کے متعلق جو کچھ بھی قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ ہمارے شعور کی موجودہ سطح سے بلند چیز ہے. وہ حقائق ایسے ہیں کہ اس وقت ہم ان کو بیان ہی نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے. مثال کے ذریعے سے قرآن نے بیان کیا ہے، تشبیہاً تمثیلاً ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے، حقیقتاً نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی کنہ اور حقیقت کیا ہے. ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے، ایسا بھی کچھ ہوگا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اس کا تعلق صرف اخروی زندگی سے نہیں ہے. قرآن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے. وہ اس لیے یہ چیزیں منواتا ہے کہ اس کا اثر پڑتا ہے آپ کی اس دنیا کی زندگی پر، انفرادی زندگی پر، اجتماعی زندگی پر، عالمگیر انسانیت کی زندگی پر. ورنہ اگر یہ بات نہ ہو اور اس کا نتیجہ صرف قیامت تک ہی ہو تو اس کا کچھ فائدہ ہمیں نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال عربی زبان کی روح سے بھی، یعنی یہ عجیب چیز ہے ان کے ہاں. صورت تو آپ جانتے ہیں نا، سواد کے ساتھ جو صورت ہوتی ہے، شکل و صورت جس کو آپ کہتے ہیں، صورت ہوتی ہے، وہ پیکر ہوتا ہے، فگر جسے آپ کہتے ہیں کوئی چیز، اس کی جمع بھی صور ہے. پیکر، وہ پیکر جن میں توانائیاں نہیں رہتی ہیں، ان میں نئی توانائیاں پھونک دی جائیں گی. وہ قومیں جن کو کمزور کر دیا گیا تھا، بے بس کر دیا گیا تھا، ناتواں بنا دیا گیا تھا، وہ انقلاب ایسا آئے گا کہ ان کے جسد ناتواں کے اندر نئی توانائیاں پھونکی جائیں گی. میں یہ مفہوم لیا کرتا ہوں. اور اس کے لیے اگلی آیت اگلی سورت جب آئے گی نا، وہاں اس کی تفسیر ملے گی کہ یہ جو انقلاب والے ہیں، یہی بات نہیں ہے کہ یہ خود اپنی کامیابی اور اپنی فتح چاہتے ہیں، اپنا غلبہ چاہتے ہیں. ورنہ عام طور پہ تو مقصود یہی ہوتا ہے سلطنتوں کا بھی، افواج کا بھی، کہ اپنا غلبہ، اپنی وکٹری. وہاں کہا ہوا کہ یہ بات نہیں ہے. بات تو وہاں تفصیل سے بحث کروں گا. کہا یہ ہے کہ یہ وہ ایک مثال جو ہے وہ عرض کر دوں، وہ بچپن کے پڑھی ہوئی یہ چیزیں بھی کام آ جاتی ہیں. وہ تصوف والے اور شریعت والوں کی تو آپس میں کھٹ پٹ چلی آتی ہے نا. یہ تو وہ تصوف والے کہا کرتے تھے کہ یہ شریعت والے، یہ ٹھیک ہے، یہ دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں، تیرنا جانتے ہیں تاکہ خود دوسرے کنارے جا لگیں.
اور تصوف والے ہم بھی دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تاکہ ڈوبنے والے کو بچا کے لے جائے. ہے تو بڑی چیز. قرآن آگے چل کے بتائے گا کہ یہ جو غلبہ اپنا چاہتے ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ خود دریا کے پار ہو جائیں، یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ جو پار خود نہیں ہو سکتے ان کو ساتھ لے کے پار ہو جائیں. یہ تھا، اگلی صورت میں آئے گی یہ بات. تو یہ جو قرآن نے یہ کہا کہ یہ تو غالب آئیں گے ہی، ان کے غلبہ سے وہ قومیں کہ جن کو کچل کر رکھ دیا، کمزور بنا دیا، ناتواں بنا دیا، جن کو جسد بے جان بنا دیا ہے، ان کے ان پیکروں میں اثر نو توانائیاں پھونکی جائیں گی، اور کیفیت یہ ہوگی فتح تو نہ افواجا. یہ واضح کر دیا اس بات میں کہ جو 2 قدم نہیں چل سکتے فوج در فوج آئیں گے. پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا اذا جاء نصر اللہ والفتح. دیکھا نا کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ جو ہے نفخ صور، ان دونوں مفاہیم میں سے میں اس کو ترجیح دیا کرتا ہوں. یہ جو سباق سیاق کہلاتے ہیں کہ جو چلا آتا ہے موضوع یا مضمون، اس کے اندر کیسے فٹ ان ہوتی ہے بات. یہی تدبر پھر قرآن ہے، اسے یاد رکھیے کہ یہ جو مختلف مرادفات کی روح سے مختلف معنی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک معنی آپ نے منتخب کرنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا معنی ہو. یہ بات کے سیاق و سباق اور مفہوم کے اعتبار سے ان میں سے کون سا معنی فٹ ان کرتا ہے، یہ ہے تدبر پھر قرآن. فتح تونا افواجا اس طرف ذہن کو لے آتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہے جو چل نہیں سکتے تھے اپنے پاؤں، انہیں اس قابل بنا دیا جائے گا کہ فوج در فوج جائیں گے. اور اس سے پھر کیا ہوگا؟ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ وَكَانَتْ أَبْوَابًا. یا تو یہ بلندیاں جو ہیں، آج تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاند پہ بھی گئے اور مریخ پہ بھی گئے، یہ نہ بھی ہوں. سماوات کے معنی اگر مرادفات کی روح سے لیے جائے، یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو بلندیوں پر سمجھنے والے لوگ جو تھے، آسمانوں پہ چڑھے ہوئے، آسمانوں کی بلندیوں پہ چڑھے ہوئے، ان کے ہاں کے چوپٹ دروازے کھول دیے جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. پھر میں نے عرض کیا کہ جبال عربی زبان میں یہ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے، اخوان ہوتے تھے، ان کو جبال کہا کرتے تھے، جو گڑے ہوئے ہوں جن کے کھونٹے، جن کو زام یہ ہو کہ ہمیں کون اٹھا سکتا ہے، ہمیں کون اپنے مقام سے ہلا سکتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ یہ اپنے مقام سے ہل جائیں گے، ایسی ریت بن جائیں گے. کیا بات ہے سراب کا یہاں کہنے، سوریہ تیری بات بڑی عمدہ تھی. پہاڑ اپنے مقام سے ہل کے ریت کے ذروں کی طرح ہو، اور وہ ذرے ایسے. سراب آپ کو معلوم ہے نا کیا ہوتا ہے؟ یکسر فریب. یہ جو یہاں تو ہمارے ہاں وہ ریت ہوتی نہیں، یہاں کبھی کبھی ابھی یہ جو موسم گرمی کا ہے، یہ جو سڑکیں ہمارے ہاں ایسفلٹ کی، دوپہر کے وقت دور سے آپ دیکھیے تو دور سے سڑک پہ پانی نظر آتا ہے آپ کو. وہ پانی نہیں ہوتا، فریب نگاہ ہوتا ہے. تو یہاں تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، صحرا میں تو یہ فریب عام ہوتا ہے، دور سے کھڑا ہوا. اور وہاں پانی کی تلاش مسافر کے لیے پوچھو نہیں، زندگی موت کا سوال ہوتا ہے. دور سے دیکھتا ہے کہ دور تک پانی ہی پانی ہے، وہ لپکتا ہے اس کی طرف. قریب جاتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ پانی نہیں، وہ بھی صحرائی تھا. تو جو چیز اس طرح سے فریب دے کہ ہو تو صحرا اور پانی بن کر دکھائی دے، کیا تشبیہ ہے قرآن کی کہ یہ جو اتنے اتنے بڑے نظر آ رہے ہیں، تم دیکھو گے ان کے قریب جا کر دیکھو گے تو یہ پانی نظر نہیں آئے گا، نخلستان کا چشمہ نہیں یہ ہوگا، فریب کا دریا اور سمندر ہوگا. یہ بڑے بڑے جو ہیں، ان کی ترہ بازیاں جو ہیں، ان کے پیچ و خم کھل جائیں گے. یہ ہے ابواب کا کھل جانا. اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنے مقام سے ہل جائیں گے اور فریب نگاہ بن جائیں گے. یہ اس لیے کہ انا جہنم کانت مرصادا. کیا بات ہے، کیا لفظ ہے صاحب. جہنم ان کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے.
کہیں وہاں جا کے جو آئے گی جہنم وہ دیکھی جائے گی، وہ گھات میں کیا بیٹھی ہوئی ہوگی؟ جہنم ان کی گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جہنم کے تو معنی آپ کو معلوم ہے، جہاں انسانیت کو جلایا جائے۔ یہ ایک وادی تھی اس زمانے میں، اس میں وادی میں ایک دیوتا تھا ان کے ہاں، اس دیوتا کے سامنے زندہ انسان کو جلایا جاتا تھا اور قربانی دی جاتی تھی، تو وہ اس وادی کا نام ہی جہنم تھا، کہ جس میں انسانیت کو جلایا جائے، ہر وہ معاشرہ جس میں انسانیت کو جلایا جائے جہنم ہے۔ اور جلایا اس طرح جاتا ہے کہ جہنم ہوتی ہے، وہ رک جاتا ہے ایک مقام پہ، آگے نہیں بڑھ سکتا جہنم۔ کہا وہ جہنم جو ہے وہ ان کے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ 2-3 منٹ شیخ صاحب، اچھا جی، 2-3 حوالے ہیں، ان کو لکھ لیجئے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ تصور جو ہمارا ہے نا کہ جہنم وہیں جا کے آئے گا، وہاں آئے گا، پھر میں بار بار یہ عرض کر دوں، لیکن ہزار حیف، میں نے پچھلے دفعہ شاید یہ شعر پڑھا تھا، ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود۔ یہ جو اس وقت جہنم ہے جس کے اندر ہم ہیں، اس طرف نگاہ نہیں ہماری جاتی۔ 29/54، 29/24، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ۔ وہ جو انکار کرتے ہیں مقافات عمل کے قانون سے، ان کو تو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے جہنم۔ محیط اس چیز کو کہتے ہیں جو اس وقت احاطہ کیے ہوئے ہو، گھیرے ہوئے ہو اس کا۔ ایک اور ریفرنس 82/16، 82/16، جہنم کے متعلق کہا، بات تو دور سے چلی آتی ہے لیکن یہیں کافی ہے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ۔ یہ تو نہیں اسے دیکھ رہے، وہ ان کو دیکھ رہی ہے، وہ ان سے غائب نہیں ہے، ان کی نگاہوں میں وہ غائب ہے، اس کی نگاہوں میں یہ غائب نہیں ہے، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ آپ دیکھیے جہنم کو کہاں لا رہا ہے۔ اور پھر یہ ساتھ کی آیتیں اگر آپ آئیں گے تو آپ تو میں سمجھتا ہوں تڑپ اٹھیں گے۔ ایک اور ہے، یہ تھا 82/16، 79، 79/36، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَاهَا۔ جہیم تو آج بھی اسی طرح سے موجود ہے، لیٹنٹ جسے کہتے ہیں، چھپا ہوا جسے کہتے ہیں، مضمر جسے کہتے ہیں، لمن یرا، دیکھنے والوں کے سامنے ابھر کر جہنم آ جائے گا، دیکھنے والوں کے سامنے، جن کو بصیرت حاصل ہے ان کے سامنے تو جہنم ابھر کے آ جاتا ہے صاحب۔ یہ ہے وہ جہنم جس کے متعلق کہا کہ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآب۔ بہرحال اب وقت نہیں، یہاں سے ہم یوں کہیے کہ سورہ النبا کی آیت 20 تک ہم آ گئے، 21 یا 22 تک آ گئے، اس کے بعد آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔